الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليهم. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور ہم سب کے عزیز اور محترم مرحوم و مغفور حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین عزیزم مولانا محمد طاہر صاحب سلمہ اللہ تعالی، اس مجلس میں اکابر علماء کرام حضرت مولانا محمد اکبر صاحب و دیگر علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کو بے حد فضل اور احسان ہے، اس کو کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے
منا تونا سبنا ایک عظیم دینی جلسہ میں ایک عظیم دینی اجتماع میں شریک ہون کی سعادت نصیب فرمائی. ہم اس سعادت اور نیک بختی پر اللہ تعالیٰ وہ جتنا بھی شکر ادا کرا وہ بہت تھوڑو ہے. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. نیکی کی طرف قدم اٹھنا اور قدم اٹھانا یہ صرف توفیق الہی کا نال ہی میسر ہو سکیں، ورنہ باری تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ وے. جو مارو ایمان ہے، مارو عقیدو ہے کہ درخت کو ایک پتھر بھی اپنی جگہ تو ہال نہیں سکتا. مختلف مقامات پر مختلف دینی پروگرام، دینی اجلاس میں اور ان اجلاس کا مختلف عناوین مضامین طے کیا جائیں اور ان عنوانات کے اوپر مقررین واعظین اپنا خطاب فرماویں، اپنا واز فرماویں. بہرحال شاید یہ میری ہی کمزوری تھی کہ معلومات نہیں کر سکوں کہ آج کا پروگرام کا حوالہ نہ اس کو عنوان کیے ہے، لیکن اتنا ہم سب نہ پتو ہے کہ مارو سب تو بڑو عنوان یو ہے کہ ہم دنیا میں کس واسطے آیا، دنیا میں آن کو مقصد کیے ہے، دنیا تو کے ہم نے ساتھ لے گا جانو ہے، اور کس چیز ور عالم آخرت ماں، عالم برزخ ماں، میدان محشر ماں ماری کامیابی ہوئے. اتنا پتہ کہ یہ عنوان دیتے ہے کہ دنیا میں آن کو مقصد کیے. اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہماری آمد وہ مقصد کئی جگہ واضح فرمایا. قرآن کریم میں مشہور آیت پاک ہے، علماء کو تم نے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق و مکلف بنائی، ایک انسان اور ایک جنات. اور ان دونوں مخلوقاں نہ خیر اور شر و مجموع بھی بنایا. انامہ خیر بھی رکھی، انامہ شر بھی رکھی. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین وہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے دنیا میں بسن والے انسانوں، ہر چیز وہ ایک مقصد ہے، اور تو نام اس دنیا کے اندر پیدا کرنے وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں انسان اور جنات صرف اس واسطے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت میں لگا رہے. اور پھر آسان اس نے اس طرح فرمائے ہو، اس طرح آسان کی ہو، یا چیز سنتا ہی ہمارا دماغ میں، ہمارا دل کے اندر، دماغ کے اندر سوچ ایک پیدا ہوئے، ایک سوال پیدا ہوئے کہ اس کو مطلب ہے پھر ہمنا دنیاوی کوئی کاروبار کرنے کی اجازت ہی نہیں، کہ اللہ پاک نے ہم بنایا ہی صرف اپنی عبادت واسطے. ہاں نہیں، اس کو کنسپٹ اور اس کو تصور یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دار الاسباب دنیا کے اندر جڑا ہم بھیجا، اس میں اپنا دین ور محنت کرنے واسطے بھیجا، اور جتنا سا ہمارا مقدر میں اس دنیا میں لینا ہے وہ اللہ نے طے کر دیتا.
اور اس نظام دنیا نہ قائم رکھن واسطے اپنی معاشرت نہ قائم رکھن واسطے جڑو روز مرہ کو کاروبار ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن خوش نصیبی اس امت کی یہ ہے کہ یو اپنا نفس واسطے کاروبار کرے، یو اپنا بال بچہ واسطے روزی روٹی واسطے محنت اور مشقت کرے. لیکن اگر اس محنت کو، اگر اس جد و جہد کو رخ صحیح نہ ہو تو پھر اس کو یہ کاروبار برائے کاروبار ہے، اس کی یہ محنت برائے محنت ہے، اس کی یہ جد و جہد برائے جد و جہد ہے بس. لیکن اگر اس کا روز مرہ کا کاروبار میں، روز مرہ کو کاروبار کی ہے، رات ہم سو گیا صبح اٹھیا، مدرسہ میں پڑھانا والو اپنا مدرسہ کی فکر لے گا چلے گیو، اسکول میں پڑھانا والو ملازم اپنی ملازمت نہ لے گا اسکول کی طرف چلے گیو. اور مزدور پیشہ آدمی صبح اٹھے اور اس نے رات تو ہی طے کیو کہ اللہ نے اگر خیریت نہ ہو سویرے جگا چھوڑیو اور میری صبح ہو گئی تو میں مزدوری کا پیشہ میں اپنی مزدوری پر چلے جانو ہے. تاجر اپنی تجارت واسطے اپنی دکان کی طرف چلے گی. وہ آسان جی لفظ میں تھرا میں گفتگو کرنا چاہوں، کوئی مشکل الفاظ یا مشکل گفتگو، کوئی مشکل عنوان تھارے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا اس واسطے تاکہ منا بھی اس کو نفع ہوئے تمنا بھی اس کو نفع ہوئے. یہ ہمارو روز مرہ کو ایک سسٹم ہے، ایک کاروبار ہے، ایک نظام ہے. اس میں تم سارا سہمت ہے نا؟ جڑی چیز میں عرض کی، ملازمت واسطے چلے جائے صبح اٹھ گئے، اور مزدور پیشہ مزدوری واسطے چلے جائے، تاجر تجارت واسطے چلے گیو، اور ٹھیکیدار اپنی ٹھیکیداری کا کام میں چلے گیا. جس نے وہ جو پیشو ہے وہ اپنا اپنا پیشہ میں چلے گیو. لیکن اگر یہ پیشو برائے پیشہ، برائے نفس پرستی ہے، برائے شکم پرستی ہے، اپنا پیٹ بھرنے کی لالچ نہ چلے گیو اور واپس آ گیو، اس کا اوپر کوئی اجر نہیں، ذرہ برابر کوئی اجر نہیں. لیکن اگر اس سے پیشہ ماں، اگر اس سے محنت کے اندر، اس سے جد و جہد کے اندر صرف ہم نے اپنی نیت یا قائم کر لی کہ جس پیشہ واسطے ہوں جا رہے ہوں، اپنا کار تو نکل رہے ہوں، یہ پیشو یا میری ذمہ داری ہے. مزدور اپنی مزدوری نہ اپنو پیشو سمجھ گئے، اس کا امانت سمجھے کہ جس مالک کے کار ہوں مزدوری کرن چلے وہاں، یا مزدوری میرو پیشو دے ہے اور میری شکم پرستی کو ذریعہ ہے، میرا پیٹ پالن کو ذریعہ ہے، میرا کار چلان کو ذریعہ ہے، میرا بال بچہ کی روزی کو ذریعہ ہے، روٹی روزی کو ذریعہ ہے. اس نہ وہ سمجھا اچھی طرح. لیکن وہ یا نیت لے گا جائے کہ اگر اس نہ میں امانت سمجھ گئے کہ اللہ نے یہ صحت میں نہ امانت دیتی، اللہ نے یہ تندرستی میں نہ امانت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مزدوری کو پیشو میں نہ امانت دیتو ہے، اور اس مزدوری پر شام گئے 6 بجے 5 بجے میں 600 روپے یا 700 روپے لینو ہے یا 500 روپے لینو ہے، آیا وہ امانت پوری کر گئے، وہ پیسوں میرا کو آوے گو، یا اس امانت میں خیانت کر گئے تو میں وہ پیسوں حاصل کرنا ہے. تاجر اپنی تجارت سے چلے گیو، تجارت ہو گئی، خوب نفع ہوئے، شام بڑے واپس آئے، جڑو بیگ روزانہ اس کو کار واپس آوے، اس میں خوب پیسہ بھی ہیں، لیکن اس میں نیت صرف یہی تھی کہ یہ میرے روٹی روزی گزری ہوئے. ٹیچر اپنا اسکول کی طرف چلے گیو، تیڑی ساری اس نے کچھ پڑھائیو یا نہ پڑھائیو، پیشو سمجھ گئے اور یا سمجھ گئے کہ روٹین ہے، گورنمنٹ کو ایک جو ہے قانون ہے وہ فالو کرنو ہے، فنگر پرنٹ ہے، انگوٹھو لانو ہے، مجبوری ہے، پھنسے ہوا تو یہ سارو کام کر گئے میں واپس آ جانو ہے. تو یا گویا کہ نفس پرستی، شکم پرستی اور یہ سارا کچھ اپنی ذات واسطے ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہوں کہ اس سے کے اندر اپنا اس سے پیشہ نہ امانت سمجھ گئے
اور یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی میرا کو امانت ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کا متعلق جڑی میرا واسطے ہدایت فرمائی ہے کہ اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر یہ نیت آ گئی فوراً اس نیت کا نال مارا اس پیشہ کو تعلق کس کا نال ہو جائے گا؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نال، گویا کہ مارو وہ عمل ہون سنت نبوی بن گیو، اور جس وقت نبی علیہ السلام کی سنت بن گیو مارو وہ عمل وہ پیشو کہ میرا بندہ نے اور میرا نبی کا امتی نے اپنوں کوئی حلال روزگار پیشو اختیار کیو اور اس میں میرا حکم نہ فالو کیو، میرا حکم نہ اپنے سامنے رکھیو، اور میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نہ اپنے سامنے رکھیو کہ یہ سنت ہے۔ فرمایا اللہ کی طرفوں وعدو آگیو کہ اس نہ 100 شہید کو ثواب دیتو جائے گا، اس مزدور نہ ان 100 شہید کو ثواب دیتو جائے گا۔ اور فرمایا کہ مزدور اگر مزدوری واسطے چلے گیو، دن بھر مزدوری کر گیا واپس آئیو، آتما چھالا پہ آوائیں، آتما پوری پہی نہیں ہے، آت کھورائیں کھردرائیں، تے اس کا اوپر کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے روز مرہ کی مزدوری میں یا سنت کی نیت کر لی کہ محنت کرنی مشقت کرنی یا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نورانی عمل ہے، فرمایا جس وقت یو عمل یو جذبو اور یا نیت اپنے اندر پیدا ہو گئی تو پھر وعدو اللہ تعالیٰ کی طرفوں کیا ہوا وہ کہ ایک وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پتھر توڑن کو کام کرے تھا، تیڑی جگہ مزدوری کرے تھا، پتھر توڑے تھا، تو پتھر توڑن کی وجہ تو پتھر پنن کی وجہ تو اتھاما پوری پہی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی خدمت میں پیش ہویا، روحانی خدمت میں پیش ہویا، آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک اتھانن مسافر کیو اور وہ اس کی پوری نبی علیہ السلام کا اتھانن لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتھانا کے کیو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچہ کی روزی روٹی واسطے حلال کمائی واسطے صبح اپنا کار تو نکل جاؤں، تیڑی ساری میرو پیش ہوا پتھر پنوں اور پتھر پن گئے، واپس اپنی روزی روٹی کماؤں، اپنا بال بچہ نہ اپنا کار نہ چلاؤں، تو اس مزدوری کا نال میرا اتھما پوری پئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو مبارک ہاتھ اپنا قریب کیے اور اپنا مبارک لباں کا نال اٹھا کا نال چومے اور بوسو دیتو اور پیار دیتو کہ یہ وہ آتے کہ جنہاں کا اوپر جنہاں کا نال میری سنت کو تعلق ہے اور جنہاں کا نال حلال روزی کو تعلق۔ بزرگوں پائیو ہمارا بھی چونجڑا حضرات مزدور پیشہ ہیں، ہم سب آج نیت کراں کہ ہم نے مزدوری کرنی ہے، امانت سمجھ گئے، اگر اس میں ہم نے کئی کوتاہی کی خیانت ہو جائے گی، اور خیانت بہت برو عمل ہے، خیانت بہت برو عمل ہے، لہذا امانت سمجھ گئے ہم نے اس کام نہ کرنا ہے، وہ مزدوری پیشہ نہ ہم نے اختیار کرنا ہے، اور اس زمرہ میں اور اس وعدہ میں ہم نے بھی شامل ہونا ہے کہ کل قیامت کا دن ہم یہ دعویٰ کر سکاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھاری سنت نہ سنت سمجھ گئے، صحابہ کو عمل سمجھ گئے، حلال رزق واسطے ہم نے اپنا دین کا تقاضا پورا کر گئے، نال نال اپنی حلال روزگار واسطے اپنا ہتھاں کا نال محنت کی اور کوشش کی۔ فرمایا میری امت کو کامیاب ترین اور مبارک ترین شخص وہ ہے کہ جس نے اپنا ہاتھ کی کمائی کے نال حلال روزی اختیار کی، اور فرمایا جس نے حلال روزی اختیار کرنا اپنا ہاتھاں کی کمائی کو جو ہے وہ اختیار نہیں کیو، استعمال نہیں کیو، بلکہ اپنا ہاتھاں کی کمائی کا بجائے اس نے منگن کو پیشو بنا لیو، اس نے لوگوں کا سامنے دست درازی شروع کر لی، کدے کسی کا سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، کدے کسی کا سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اس کا بارہ ماہ چونکہ وہ سنت تو دور ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تو دور ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا بارہ میں فرمایا کہ میری امت کو وہ شخص جڑو بغیر کسی ضرورت تو اپنا رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تو بلکہ دنیا کا سامنے ہاتھ پھیلاوے اور وہ دستے سوال دراز کرے، لوگوں کو منگے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے
الید العلیا خیر من ید السفلی کہ جو تھلے آڑو ہاتھ ہے اس تو بہتر اوپر آڑو ہاتھ ہے، کیونکہ اوپر آڑو ہاتھ کیوں سخاوت آڑو ہے اور تھلے آڑو ہاتھ کیوں منگن آڑو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ افراد کثیر تعداد میں موجود ہونا چاہیے کہ جنہاں کا ہاتھ میں سخاوت ہے، ہاتھ دین آڑو بنے نہ کہ ہاتھ لین آڑو بنے۔ فرمایا جڑو شخص میری امت کو بغیر کسی ضرورت تو لوکاں کا سامنے ہاتھ پھیلاوے اور منگے سوال کرے، کل قیامت کا دن اس کو حشر ہی ہوئے گو، اس کو عالم ہی ہوئے گو کہ اس کا چہرہ گیا اوپر، اس کا منہ گیا اوپر، گوشت کو ایک ٹکڑوں بھی نہیں اڑ لو، خالی ہڈی میں گی، صرف ہڈی میں گی، گوشت کو نہ نشان نہیں ہو سے، اور گوشت کو نہ نشان نہ ہونو کل قیامت کے دن یا علامت وے گی اس گل کی کہ یو میری امت کو وہ شخص ہے جس نے اللہ کا کڑو منگن کے بجائے دنیا کڑو منگن کو اپنا پیشو بنایا تھا، یا گویا کہ اس کی علامت وے، ہر گناہگار کی ایک علامت وے گی دنیا کا آخرت کے اندر، اور وہ اس اپنی علامت تو پہچانے ہو جائے گو کہ یو فلاں گناہ کو ارتکاب دنیا میں کرا تھا یا اس کی علامت۔ بہت سارا گناہ لوگوں نے کیا اس کی علامت وے گی، جس طرح ایک مشہور مثال کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنا کسے پائی گی ایک زمین ایک بالشت وی غصب کی کھاس لی بنو توڑیو بنڈ توڑی۔ آج تک ہمارا معاشرہ اور سماج میں یہ چیز عام ہے، لیکن یاد رکھیو وعید کتنی بڑی ہے کہ فرمایا کہ جس نے اپنا کسے پائی گنے کا بننا ورو بننا شکنی کی، کسے گوانڈی نے کسے پڑوسی نے اپنا پڑوس ورو بننا شکنی کی کہ بن جاؤ دنیا ساری آئی، مارو پڑدادو آئیو، لکڑ دادو آئیو، سکڑ دادو آئیو، دادو آئیو، اسے زمین ور آیا اور اسے زمین ور واپس چلے گیا اور زمین کا اندر چلے گیا۔ آخر ہمنے بھی چلے جانو، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ وہ اتنا کامیاب ترین زندگی گزار کر جاؤں تاکہ لوگ کہنا فلانو زمیندار تھو تو اس نے کوئی پڑوس پر گوانڈ پر معاف نہیں کیو، فلانا کی بھی کھسی فلانا بھی کھسی تو اپنا بچہ کی دنیا بنا گئے یا دنیا دا بنا گئے لیکن آخرت تباہ کر گئے۔ وہ ماں باپ جس نے لوٹ کسوٹ کر گئے، غصب کر گئے، بننا شکنی کروا گئے، زمین حاصل کی، دنیا میں تھوڑی دیر واسطے بنا گئے 50-60 سال واسطے، لیکن دنیا بھی نہیں بن سے، ہمیشہ جھگڑا لگا رہے گا، کوٹا میں کیس لگا رہے گا، کیس ہوتا رہے گا، پیسہ خرچ ہوئے گا، اتنی بات زمین ہی نہیں ہونے لگی جتنا اس کا پر خرچہ ہوئے گا، دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت اس اعتبار نہ تباہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جس شخص نے اپنا کسے پائی گی بننا شکنی کی، بنو توڑیو اور ایک بالشت کا برابر اگر اس نے جگہ کھاس لی کسے کڑوں ناجائز طور پر، تو کل قیامت کا دن 7 زمینہ تک وہ اس زمین کو ایک توق بنا گیا، اس کا گلا میں لٹکایا جائے وہ 7 زمینہ کو ایک توق بنا گیا، ایک زنجیر بنا گیا، اس کا گلا ماں سب کی شکل ماں وہ لٹکایا ہو جائے گو، اور دنیا آڑا سامنے عالم آخرت ماں میدان محشر ماں ساری کائنات کا اور دنیا آڑا سامنے یا علامت ہوئے کہ یہ شخص جس شخص کا گلا میں توق ہے پہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا ماں اپنا گوانڈ ور بننا شکنی کی اور اپنی زمین لوکاں کی کھسی غصب کی اور لوکاں کی زمین ہڑپ کر کے اپنی دنیا بنائی، قیامت کے اندر یا اس کی نشانی ہوئے گی۔ بزرگوں پائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس پیشہ میں ہم جاں اس پیشہ میں سب تو پہلا تو ہمارے سامنے اپنا اللہ کو حکم ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، پھر مارو وہ پیشو ماری وہ روز مرہ کی روزگار، مارو وہ یومیہ کم، ماری وہ روزانہ کی محنت، اس کو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت نہ گو اور سنت پر وعدہ یہ ہے کہ جس نے ایک سنت ادا کی اللہ تعالیٰ اس نے 100 شہید کو ثواب نصیب فرمایا ہو۔ خیر عرض کر دیتا ہوں میں تھارے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور اس کی روشنی میں اس کا ذہن میں کچھ گفتگو تھارا ہوں گوش گزار کرنا چاہوں، تھارا کرنا تک کچھ آواز بجانا چاہوں کہ اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم کے اندر جا بجا ارشاد فرمایو، جا بجا ارشاد فرمایو کدہ ساری انسانیت نہ خطاب کیو، کدہ مخصوص ایمان آنا نہ خطاب کیو. یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے دنیا والے انسانوں، یا ایوہ الناس، اے انسانوں، تم اپنا اس رب تو ڈرو جس رب نے تم ایک آدم علیہ السلام تو پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام نے پیدا فرمائے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر پوری دنیا کے اندر عظیم اجتماعیت، انسانوں کو اجتماع اور اجماع، انسانوں کو بہت بڑو اجتماع جو تم دیکھیں پوری دنیا کے اندر، یا ساری انسانیت مرد و زن، عورتہ اور مردہ کی شکل میں، یا اولاد آدم کہلاوے. فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون، اے ایمان والو تم اللہ تو ڈرو جس اللہ کو تم آپس میں ایک دوسرا نہ رحم کھان واسطے واسطو دیں، سوال کریں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یاد رکھو کہ تھارا ہر عمل ماں اللہ تھارا اوپر نگہبان ہے. آج دنیا میں کیمرہ لگے، اسکولہ ماں، انسٹیٹیوٹ ماں، مدارس ماں، مکاتب ماں، مساجد ماں بھی، مسجدہ میں بھی ان کیمرہ لگے نگرانی واسطے. لیکن جس کے اندر خوف خدا ہے، جس کے اندر سنت کی اہمیت ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وقعت اور عظمت ہے، اس نے کسی کیمرہ کی کائے پروانی، وہ یہ سمجھا کہ میرے اوپر اللہ کی نظر ہے، میرے اوپر اللہ کی نگرانی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تھارا سارا کا اوپر نگرانی کر رہے ہوئے. بزرگوں پائیو، جس وقت اللہ کی نگرانی نہ ہم تسلیم کر لیں گا، اللہ کی نگرانی نہ ہم مسلم سمجھا گا، پھر یاد رکھو کہ پھر دنیا کا کسی بھی خطراتوں، کسی بھی دنیا کی طاقت تو ہونا خطروں نہیں ہو سکتو. اور واز کر رہے تو کہ اللہ رب العالمین نے اپنا خوف واسطے، تقوی اور پرہیزگاری واسطے کدہ دا انسانیت کا خطاب فرمایو اور کدہ ایمان اڑانا خطاب کیو. اور فرمایا وہ ایمان اڑانا خطاب، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان آڑیو، اے ایمان آڑیو تم اللہ تو ڈرو جس طرح کہ اللہ تو ڈرن کو حق ہے، جس طرح اللہ تو ڈرن کو حق ہے اس طرح اللہ تو ڈرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات میں اللہ تو ڈرن کو جو طریقوں تو سے اس طریقہ نہ ڈرو. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تھاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کا فرما بردار ہوئے. مسلمان ہونے کو مطلب ہی ہوئی ہے، مسلمان کو ترجمہ ہی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی من کا چلتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے، اس کو نام مسلمان ہے. ورنہ اگر اللہ کا احکامات زندگی میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت زندگی میں نہیں ہے، فرمایا کہ وہ مسلمان کہلان کو حقدار ہی نہیں ہے. لہذا تھاری موت اس حال میں آوے کہ تم سب مسلمان ہوئے، یعنی مسلمان ہونے کا مطلب اللہ کا فرما بردار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوئے. اور اگلی آیت پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان آڑیو اپنی زندگی میں ایک چیز نہ اختیار کر لیو، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولن کی عادت بنا لیو. وقولوا قولا سدیدا، تم اپنے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ اگر 4 عادات، اگر 4 خصلت تھارے اندر پائی جائیں، 4 صفات تھارے اندر پائی جائیں، اور اس کا مقابلہ میں دنیا کی کائے دولت تھارا کوڑے اور نہ وے، اس کا اوپر غمزدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان 4 صفات اور 4 عادتوں کی روشنی میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دین وہ ایک بڑو حصہ تھاری زندگی کے اندر پیدا فرما دیتا فرمایا 4 صفات میں کیڑی ہیں؟ اسے آیت پاک کا ذیل میں بات یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد مبارک کہ جس کی زندگی میں 4 صفات ہیں، اس پر میں تھوڑی گفتگو تھارا سامنے عرض کی کہ سب تو پہلی صفت تیا کہ امانت کے اندر خیانت نہ ہوئے، امانت کے اندر خیانت نہ ہوئے۔ اور امانت وہ ایک عام مفہوم ہمارا سامنے، ہمارا سماج معاشرہ میں، ہمارا دلوں میں یہ ہے کہ کسی نے میں 10,000 روپے امانت دی تو 10 دن واسطے میں وہ اپنا کوڑا رکھو اور 10 دن تو بعد واپس کر چھوڑو، یہ امانت ہے اور اس کے اندر میں نے خیانت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، یہ مفہوم عام مفہوم ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں ہماری زندگی واسطے، ہماری آخرت واسطے، ہماری زندگی کا سمر واسطے اور بنڈ واسطے جس امانت کا ذریعہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے، وہ اشارہ یہ ہے کہ دنیا میں بسن والے انسانوں، میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ نے جڑی زندگی تمنا دیتی ہے یا اللہ کی تھارا کو ہے امانت ہے، یا زندگی اللہ پاک کی طرف ہمارا کو ہے امانت ہے۔ سورہ بقرہ کا شروع میں اللہ رب العالمین نے یہ تو شروع سورہ بقرہ کو آغاز فرمائے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اس آیت پاک کے اندر جڑی چیز میں عرض کرنا چاہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان آڑا گی، خوف خدا رکھنا آڑا گی کچھ صفات ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کچھ علامات ہیں، ان علامتاں بچوں ایک علامت یہ ہے، ان صفات بچوں ایک صفت یہ ہے، ان خصلتاں بچوں ایک خصلت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جنہاں کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ میری دیتی ہوئی نعمتاں بچوں ان نعمتاں میرا رستہ میں خرچ کریں۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر ایک عام تصور اس معاملہ میں یہ ہے کہ جو ہمارے جیب میں ہے اس نے اللہ کی رستہ میں خرچ کرنا، مسجد میں خرچ کرنا، مدرسہ میں خرچ کرنا، یہ ایک عام مفہوم ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ۔ لیکن جس طرح وہ پہلا میں عرض کیا، جس طرح امانت کو ایک عام مفہوم ہمارا ذہن میں ہے کہ کسی نے نقد پیسہ دیتا، کچھ دیر اپنے کوڑا رکھا اور واپس کر چھوڑیا، بس امانت کو یہی مطلب ہے، یہ ایک عام مفہوم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے امانت کا معاملہ میں عرض کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد واضح فرمایا کہ جس کی زندگی میں 4 خصلتیں وہ کامیاب ہے۔ پہلی خصلت کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے، اور امانت کا مطلب کہ اللہ پاک نے ساری زندگی ہمارا حوالہ کی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت تاں گی جس وقت ہم اللہ کا حکم کا مطابق خلاف زندگی نہ گزارا گا۔ اگر ہم نے زندگی اللہ رب العالمین کا حکم کا مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ کا مطابق گزاری، پھر امانت میں خیانت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف زندگی گزری، پھر گویا کہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح مما رزقناہم ينفقون کا مطلب کہ جو میں نعمت انسان نہ دیتی ہیں، صاحب ایمان نہ دیتی ہیں، وہ ساری نعمتاں نہ میرا رستہ میں خرچ کرنا، تو پتہ چلو کہ زندگی اللہ کی نعمت، صحت و تندرستی اللہ کی نعمت، جوانی اللہ کی نعمت، یہ 2 آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت، 2 کن سننے سے اللہ نے دیتا، قوت سماعت دیتی، سننے کی طاقت دیتی، اللہ کی نعمت، قوت گویائی بولن کی طاقت ملی، اللہ کی نعمت،
چلن واسطے دو پیر لبا اللہ کی نعمت، پکڑن واسطے دو ہاتھ لبا اللہ کی نعمت، دل و دماغ مل گئی اللہ کی نعمت. جتنی یہ ساری میں چیز گنی ہے، اگر اس کو برعکس لے لے، اس کو اپوزٹ لے لو کہ دل و دماغ جس نے نہیں ہے اس کو کیا حال ہے، جس کو دو ہاتھ ہی نہیں ہے اس کو کیا حال ہے، جس کو دو پیر نہیں ہے چلن واسطے اس کو کیا حال ہے، جس کی باڈی میں آنکھ نہیں ہے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کو کیا حال ہے، جس نے سننے کی طاقت نہیں ہے اس کو کیا حال ہے. ہمارا معاشرہ میں اور سماج میں اس نے ہم کے کہاں. بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ہماری باڈی میں جتنی نعمت ہیں اس نے اللہ کی نعمت سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ کا مطابق اللہ کا راستہ میں انہوں نے استعمال کرنا، گویا کہ یہ امانت کی امانت داری ہے. اگر ہماری اکھاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کچھ دیکھے ہو، ہمارا کنا نے، ہمارا دل و دماغ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہٹ گئے، کچھ اور سنے اور استعمال کیو، ہمارا پیر اللہ کا حکم تو ہٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین تو ہٹ گئے، ادھر اٹھے استعمال ہویا، سمجھو کہ ہم نے اللہ کی دیتی ہوئی اس زندگانی کی امانت میں خیانت کی ہے. اور فرمایا کہ جس نے اس امانت میں خیانت کی تو یاد رکھیو کہ جس امانت نہ پورا کرنور، جس امانت نہ امانت داری کا نال استعمال کرنور، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی منا اور تبنا امانت دیتی، اس نے اللہ کا حکم کا مطابق گزار گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ اور تعلیمات کا مطابق گزار گئے. واپس جس وقت موت کا ہم شکار ہوانگا، روح قبض ہو جائے گی، عالم برزخ کے حوالے ہوانگا، اس امانت پر کھرا اترنے کے اوپر فرشتہ آوے گا، فرشتہ استقبال کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئے گی اور قبر اس وقت کشادہ ہونی شروع ہو جائے گی، کشادہ ہونی شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اس وقت کہ اس بندہ نے اور اس بندی نے اللہ کی اس زندگی نہ امانت سمجھ گئے، اس امانت نہ واپس اللہ کا حوالے کیو، اللہ نے اس کی امانت کی قدر کی ہے. یہ فرشتہ نہ اس کا پر معمور کیو کہ کوئی فرشتہ عذاب اور اس کے قریب نہیں آ سکتو، اس کا نیڑے نہیں آ سکتو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر میں ہو رہی ہے، قبر اس کی کشادہ ہو رہی ہے، جنت کا مناظر اس کا سامنے پیش کر دیتا جائے گا اور جنت کی ہوا اور خوشبو اس کا سامنے آئے گی. یہ کیوں کہ اس بندہ نے اور اس بندی نے اللہ کی زندگی نہ امانت سمجھ گئے، اس امانت نہ واپس اللہ کا حوالہ کر دی. تو اور فرمایا کہ جس نے امانت میں خیانت کی، یاد رکھیے اس وقت بعد وعید کی ہے، اس وقت اتنی بڑی وعید ہے کہ اگر اس مجلس میں ایک آدمی دوسرا نہ وہ لفظ کیا چھوڑے تو لڑائی ہو جائے اور قتل تک کی نوبت پہنچے، ہمیش واسطے ایک دوسرے نہ دوری کی نوبت آ جائے. اتنا بڑو لفظ ہے وہ اور اتنا بڑو لقب ہے، برو لقب. لیکن جس آدمی نے اپنی زندگی نہ اللہ کی امانت نہ سمجھ گیا، خیانت کی، اور اللہ تعالیٰ نے امانت کے متعلق جتنا بھی احکامات دیتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت پہ جو مفہوم سمجھایا ہے اس پر خیانت کی، تو یاد رکھیو کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا نبی علیہ السلام کو ارشاد ہے، آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، اذا وعد اخلف، اذا حدث کذب، واذا اؤتمن خان. کہ منافق کی 3 علامتیں، اگر کوئی کسی نہ منافق دیکھنا چاہ رہا ہے کہ منافق مارا جو کون ہے، فرمایا اس کی 3 علامتیں، علامت تو آدمی کو عمل سمجھ میں آ جائے، اس علامت تو اس کی پہچان ہو جائے. فرمایا منافق کی 3 علامتیں، پہلی علامت یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وہ اپنا سماج ماں، اپنا معاشرہ ماں، اپنا کسی ایمان والا پائی نال یا کسی نال بھی وعدو کرے تو اس نے ٹال واسطے وعدو کرے، وعدہ خلافی کا تھوڑا ہے، اس وعدہ نہ پورو نہیں کرتو. فرمایا یہ منافق کی علامت ہے. اور اس کا پر تم غور کرو کہ حدیث پاک ہم نے کتنی مرتبہ شاید سنی ہوئے گی، اور آج جس کا نال ہم پکو وعدو کراں، پکو وعدو کرنا دل میں نیت وے کہ یہ ٹالنو ہے، وہ ٹالنو ہے، بلکہ دوسرا نہ کام یہ رہا. اس نے تھوڑی دیر میں سبز باغ دسیا کہ جانو کس نے وعدو پورو کرنو کس نے، بس اس نے وہ خوش کروں تو میں کہ میری جان چھوڑا کسی طرح ہی.
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی کی ہے کہ منافق میں اگر تم دیکھنا چاہیں تو منافق کی علامتوں میں جو ایک علامت یہ ہے کہ اذا وعد اخلفا، جب وہ کسی نال وعدو کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدو پورو ہی نہ کرے، واذا حدث کذبا، اور اگر وہ گل کرے تو گل میں جھوٹ بولے، گلا میں وہ جھوٹ بولے، جھوٹ کو استعمال کرے، سچ تو دور ہے۔ تو فرمایا تیسری علامت کیا ہے منافق کی کہ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، یعنی پہلا وہ بات عرض کر دیتا کہ جب اس کو امانت رکھی جائے جب وہ امانت میں خیانت کرے، اگر امانت میں کوئی خیانت کرنے والا آدمی ہے گویا کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق لفظ کتنا برو ہے، میں عرض کیوں کہ مجلس میں اگر ہے ان کو کسی نہ کیا بڑا منافق فلانو ٹنگانو تو منافق ہے، لڑائی کھڑی ہو جائے، قتل کی نوبت آ جائے کہ تمہیں منافق کیوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی یہ علامات بیان کی ہیں۔ ان غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا پر غور کرنا ہے، اپنا گربانہ میں دیکھ کے ذرا غور کر گئے، آنکھ بند کر گئے، کیا یہ ترے چیز ہمارے اندر بھی پائی جائیں کہ ہم منافقت میں ہاں کہ منافقت دوبارہ، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ بزرگوں بھائیوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک اس طرح مکمل کر رہے وہاں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میرا امتی میں 4 صفات ہیں وہ کامیاب ہے، اور جس میں یہ 4 صفات نہیں ہیں گویا کہ وہ ناکام ہے، اور جس میں یہ 4 صفات موجود ہیں گویا کہ اس کو دین کو بڑو حصہ آگے ہوئے ہے، اگر کہے دنیا کی اور دولت اس کو نہیں ہے اس کا پر پشیمان اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ امانت دار ہے، زندگی نہ امانت سمجھ گئے، اللہ کو حق پورو کرنا یہ امانت ہے، اور دنیا میں ایک دوسرا نہ جڑا معاملات ہیں کسی نے کہا امانت رکھی اس امانت نہ واپس اسے حال میں کرنا یہ امانت داری ہے، یہ دنیا کا معاملات میں ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری صفت، دوسری بات کی ہے، دوسری بات ہے کہ زندگی میں سچ بولنا اپنوں پیشو بنا لینا، زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا۔ فرمایا سچ بولنے کو پر وعدوں کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں، انعام کی ہے، انعام یہ کہ اللہ رب العالمین کو سب تو پہلا جو حکم قرآن پاک میں آیا، میں تھارا سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اپنی زندگی میں سچائی نہ اختیار کر لو۔ اور فرمایا سچائی کو نتیجوں کے وہ اس کو رزلٹ کی ہے، سچائی کو نتیجوں، اس کو رزلٹ، اس کو پھل، اس کو ثمرو ہی ہے کہ اگر کسی اعتبار نال تھارا اعمال میں کوئی بگاڑ ہوئے، اگر تھاری زندگی کا ماں تھارا اعمال میں کسی قسم کی کا گڑبڑ ہوئی، صغائر گناہ صغیرہ گناہ ہو گیا، کچھ اور کہے اس طرح کی بد فطرتی زندگی میں ہو گئی، فرمایا سچ ایک ایسی دولت ہے، سچ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سچ کی برکت کا نال اللہ رب العالمین وہ فیصلو ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین سچ کی برکت نال تھارا بگڑیا ہوا کم نہ صحیح کر دے گا، یصلح لکم اعمالکم، تھارا عملہ کا بگاڑ کی درستگی جڑی ہے وہ سچ کی برکت کا نال ہے۔ اور زندگی میں گناہ کس تو نہیں ہوتا، ہر آدمی کو صغیرہ گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اور ایسی چیز بیان نہیں فرمائی کہ جس کو یہ نتیجہ ہے، لیکن راست گوئی، سچائی اور اپنی زندگی کے اندر صداقت پسندی نہ اختیار کرنا، سچ بولن نہ اپنے آپ اپنا زندگی میں اختیار کرنا۔ فرمایا اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کو وعدہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سچ بولنے کی برکت کا پہلا کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ تھارا بگڑیا ہوا اعمال نہ درست کرے وہ، اور دوسرا رزلٹ اس کو نتیجہ ہی ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ پاک تھارا گناہ نہ بخش دے گو۔ اور یہ اس واسطے ہے کہ جس آدمی کو تعلق علماء نال ہے، جس آدمی کو تعلق صالحین کا نال ہے، نیکوکار لوگوں کا نال ہے، اللہ رب العالمین اس کا صادقین اور سچا لوگ جنہاں کی زندگی کے اندر سچائی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نال بیٹھنے کو حکم دیتو ہے، کونوا مع الصادقین، تم اپنا آپ کی نشست و برخاست سچا لوگوں کا نال رکھو، اچھا لوگوں کا نال اور سچا لوگوں کا نال اٹھن بیٹھن رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں وعدہ ہے
اور فرمایا کہ اس کو اپوزٹ، اس کو برعکس کیا ہے. اس کو برعکس ہے جھوٹ بولنا. تھوڑی طرف میری طرف توجہ کریو کہ اس کو برعکس ہے، اس کو اپوزٹ ہے جھوٹ بولنا. ایک طرف ہے سچ بولنا. سچ کو وعدوں میں دسیو کو قرآن کریم نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تھرا بگڑیا ہوا کام درست ہوئے گا سچ کی برکت نال، اور سچ کی برکت نال تھرا گناہ معاف ہوئے گا. اور فرمایا کہ اس کو اپوزٹ، اس کو برعکس جھوٹ ہے. اور جھوٹ ایسی بری بلا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی زبان مبارک تو اس شخص واسطے لعنت بھیجی ہے جس کی زبان کا اوپر جھوٹ رہے. اور جس طرح پہلا میں عرض کیو کہ اگر مجلس میں کوئی کسی نہ منافق کہہ کہ تمہیں اس کو اثر ویگو، اسی طرح اگر کوئی کہہ تیرا وہ لعنت برس ہے، نالائق لعنتی آدمی، قتلہ تک نوبت آ جائے کہ اس نے میرا لعنتی کیوں، اس نے میرا اوپر لعنت بھیجی. جڑو جھوٹ ہماری زندگی میں روز مرہ سیکنڈ سیکنڈ منٹ منٹ آن ہماری زندگی میں جھوٹ ہے. کدے سوشل میڈیا کا ذریعہ، موبائل کا ذریعہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کدے جھوٹ بول گئے اپنا ماں باپ نہ مطمئن کر رہے ہیں. کدے جھوٹ بول گئے اپنا ذمہ دارانہ مطمئن کر رہے ہیں. کدے شاگرد جھوٹ بول گئے اپنا استاد نہ مطمئن کرے. کدے استاد جھوٹ بول گئے اپنا ذمہ دار نہ مطمئن کرے. کدے اولاد جھوٹ بول گئے ماں باپ نہ بے وقوف بناوے. کدے ماں باپ جھوٹ بول گئے اپنی اولاد کی تربیت خراب کر رہے ہوئے. بزرگوں بھائیو، جھوٹ ایک ایسی بری بلا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے والا ور اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے جس نے جھوٹ بولے اپنی زندگی میں. فرمائے دو صفات، یہ دو صفات اپنے اندر جس نے پیدا کی. پہلی صفت کیا آ گئی، اس طرح مولانا طاہر صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی کم از کم آج کی مجلس تو، آج کا اجلاس تو کوئی خاکو ہم لے گا جہاں کہ ہمارے سامنے کیے بیان کیے گئے. میری اس مختصر سی گفتگو کو خلاصو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک ہے، جس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میرا امتی میں چار صفات ہیں اس نہ اور کسی دولت کا نہ ملن ور غم زدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پہلی صفت کی ہے، یاد ہے کسی نا؟ پہلی صفت کی ہے امانت میں خیانت نہ کرنا. امانت نہ امانت سمجھنا، اس کا خیانت نہ کرنا. تفصیل اس کا ذہن میں جڑی بیان کی گئی تھارے ذہن میں ہے. فرمایا دوسری صفت کی ہے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنانی اور اللہ کی لعنت تو بچنوں کے جھوٹ بولنے والا کا اوپر اللہ کی لعنت برسے. فرمایا تیسری صفت جس کی وہ تفصیل زیادہ بیان نہیں کر سوں اور شارٹ کر کے بات ختم کرنا چاہوں، الحمدللہ حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم جڑا کہ نمونہ اسلاف ہیں، الحمدللہ ہماری ریاست ہمارا ملک کی پہچان ہے. اور اللہ کو فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان اکابر کی صحبت اور ان اکابر کی مجالس، ان اکابر کی زیارت ہمارا مقدر میں نصیب فرمائی ہوئی ہے. حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم دام ذلہم العالی کا جانشین حضرت قاری جمیل صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہو چکا ہے. تو ہوں اختصار کے نال گفتگو کروں گا کہ تیسری صفت جڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خوش اخلاقی، اخلاق کے نال پیش آنا. اور اخلاق کی تفصیل میں خوش اخلاقی کتنی عظیم نعمت ہے. خوش اخلاقی، اخلاق کے نال دوسرا نال پیار کا نال پیش آنا کتنا بڑو عمل ہے. اس بات تو ہم سمجھ سکاں، اس خلاصہ تو سمجھ سکاں کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کونوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. میرا نبی کا اخلاق میں جڑو پڑھنا چاہے، میرا نبی کا اخلاق میں اگر دیکھنا چاہے تو قرآن جڑو ہم اپنا ہتھا میں سامنے رکھے پڑھا، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، قرآن ہے. اور چلتا پھرتا قرآن نہ کو دیکھنا چاہے تو میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہ دیکھ لے. پورو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق ہے. بزرگوں بھائیوں، اور اخلاق آوے کس چیز کا نال ہے؟ اس کی دوا، اس کو علاج کی ہے.
اخلاق خوش اخلاقی آوے کس چیز کا نال ہے؟ اس کو نسخہ ہی ہوا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انکساری اور تواضع پیدا کریں. جس کی زندگی میں تواضع آ گئی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا واسطے تواضع اختیار کی، عاجزی اور انکساری اختیار کی، فرمایا اللہ نے اس نے بلندی نصیب فرمائی، اللہ نے اس نے رفعت دیتی ہیں. وہ بوٹو جس کے اوپر پھل ہے اس کو سر بنا ہو جائے، ڈالی اس پھل کا اس فروٹ کا پہاڑ کا نال بنا ہو جائیں، لیکن اس درخت کی قیمت کتنی عظیم ہے، اس نے ہم کتنا سنبھال کر رکھا. آج تم دیکھو کہ آج نرسری میں عجیب عجیب جڑائے ہوئے سیب کا باغات آ گیا ہیں، جڑا لکھاں لکھاں کے اندر وہ باغات جڑائے ہوئے زمین کے اندر لایا جائیں اور یو اشوٹی دیتی جائے کہ یہ باغ ایسو ہے، یہ بوٹو ایسو ہے کہ 1 سال کے اندر اس کے اوپر پھل تیار ہو جائے گا، فروٹ تیار ہو جائے گا. اس کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک کیوں ہے؟ اس کے اوپر فروٹ ہے. اور جس بوٹا کا اوپر، جس درخت کے اوپر فروٹ آوے، پھل آوے، وہ بوٹو بنا جھک جائے، بنا اڑ جائے، کیونکہ اس کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے. لیکن اس سے پھل آڑا بوٹا کو مارا سماج میں، مارا معاشرہ میں اس کی وقت بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے اور اس کی قیمت بھی ہے. جب وہ ککر کو بوٹو جڑو تڑنگ ہے، تکبر ہی تکبر اس کے اندر، منو میں بوٹو اس کی کائے قدر و قیمت اس سیب کا بوٹا آروں کسی کا ذہنامہ نہیں ہوتی. اسے واسطے بزرگوں پائیو فرمایا کہ خوش اخلاقی اخلاق کے نال پیش آنو زندگی میں اسے وقت آ سکے جس وقت ہماری زندگی میں عاجزی اور انکساری ہوئے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگی میں اخلاق پیدا فرماوے، عاجزی اور انکساری پیدا فرماوے، اللہ کو خوف پیدا فرماوے. اور فرمایا کہ چوتھی صفت اور آخری صفت ہے یا کہ چوتھی صفت اس کی زندگی میں ہے، وہ شخص کامیاب ہے. وہ شخص کامیاب ہے جس کی زندگی میں چوتھی صفت ہے. اور وہ چوتھی صفت کی ہے کہ حلال روزی نہ اختیار کرنو، حرام روزی تو بچن کی کوشش کرنی، لقمہ حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنی. میں شروع میں تھارا سامنے تمہیدی طور پر جڑی گفتگو کی کہ مزدور کس واسطے مزدوری کرے، تاجر کس واسطے تجارت کرے، بزنس مین کیوں بزنس کرے اور جڑا ملازم کیوں ملازمت کرے. ہر پیشہ آڑو اپنا پیشہ میں جڑی محنت کرے اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرو یو ہر عمل، میرو یو پیشو جڑو میرا گھر چلان واسطے ہے، میرا بچہ کی روٹی اور روزی وہ ذریعہ ہے. اس کوشش کے اندر، اس محنت کے اندر، اس جد و جہد کے اندر، اس پیشہ کے اندر میری یہ کوشش ہے کہ یہ لقمہ حلال بن جائے، لقمہ حرام نہ بنے. یاد رکھیو اگر ہم نے سب کچھ کیو، نمازی ہاں، غازی ہاں، روزے دار ہاں، ہر سال حج کراں، ہر سال عمرہ کراں، زکوٰۃ دیاں، اعمال ہماری زندگی میں ہیں، لیکن اگر حلال لقموں ہمارے اندر نہ گئے، بزرگوں بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد گرامی ہمارا سامنے رہنا چاہیے کہ ایک بندو اللہ کا سامنے دعا کرے، اللہ کا سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، گڑ گڑاوے، روئے اور عاجزی اور انکساری کرے. غیب تو آواز آوے، او بندیا تو روئے دا صحیح ہے، عاجزی انکساری دے کرے صحیح ہے، ذرا دیکھ اپنا رزق نہ کہ تیرو رزق حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، تیرو کھان پین حلال ہے کہ نہیں، تیری پوشاک، تیرو رہن سہن حلال ہے کہ نہیں، تیرو لانو کپڑوں لتو تیرو حلال ہے کہ نہیں. فرمایا جس پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلے گئے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کدے قبول نہیں کرتا. ہم اپنا بچہ واسطے کوشش کراں، محنت کراں، اگر اس قسم کی کمائی کر کے کارواں لیا کہ ہماری نسلوں کا اندر، ہمارا بچہ کا پیٹ میں اگر حرام لقمہ چلے گئے، ساری زندگی ماں باپ تڑپ کے اپنی اولاد کی کامیابیاں واسطے دعا کرتا رہے گا. دعا ذرہ برابر ہی تو اٹھ کے ہمارا سر تو اونچی نہیں جان لگی. کیوں کہ اللہ کو وعدہ ہے کہ دعا کی قبولیت رزق حلال پر ہے، رزق حرام پر دعا کی قبولیت نہیں ہوتی. اس واسطے یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرنی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اس واسطے ریپیٹ کروں کہ اللہ پاک یہ 4 صفات میرے اندر بھی پیدا فرما دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ جس میرا امتی کی زندگی میں یہ 4 صفات ویں گی، اس کا مقابلہ میں دنیا کی اگر کائے اور دولت نہ ہوئی، میرا اس امتی نہ پریشان اور غم زدہ اور پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی صفت کہ امانت کی حفاظت، نمبر 2 زندگی میں سچ بولنو، نمبر 3 ایک دوسرا کا نال اخلاق نال پیش آنو، اور نمبر 3 اپنا پیٹ کے اندر رزق حلال
حاصل کرنے کی کوشش کرنی، رزق حرام تو بچن کی کوشش کرنی۔ اللہ رب العالمین ہماری سب کی حاضری نہ قبول فرماوے۔ اللہ رب العالمین اس علاقہ کا تمام باشندگان جتنا بھی آج نوجوان ساتھی ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کا اس عظیم مجمع میں الحمدللہ اکثریت نوجوانوں کی ہے، اور یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے کہ نوجوان مساجد کے قریب آویں، نوجوان علماء کے نال اپنا تعلق قائم کریں، نوجوان اپنا اپنا مدارس کے نال جوڑیں، نوجوان اپنا اپنا قرآنی تعلیمات کے نال منسلک کریں، علماء کے قریب رہیں۔ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد تو حفاظت فرماوے۔ ہمارا معاشرہ کا بزرگان دین جڑا بزرگ خواتین ہیں یا بزرگ مرد حضرات ہیں ہمارا سماج کا، اللہ پاک ان بزرگوں کی برکت کے نال ہماری نوجوانوں کی زندگیاں کے اندر برکت نصیب فرماوے۔ اللہ پاک دین داخل کرے، بے دینی نہ ہماری زندگی تو ختم فرماوے، بے دینی کو خاتمہ فرماوے۔ اور آج کی اس مجلس کا حوالہ نہ اور اس گفتگو کا حوالہ نہ، اس تو پہلا جڑی گفتگو ہوئی قاری صاحب کی گفتگو ہوگی، جو کچھ کہو گے اور سنیں گے، اللہ رب العالمین بطور ایصال ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق میں قبول فرماوے، تمام انبیاء کا حق میں قبول فرماوے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام مومنین کا حق میں قبول فرماوے، اور بالخصوص حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جڑا کہ اس علاقہ کا ایک انتہائی بزرگ شخص تھا، انتہائی عظیم شخصیت تھی، اور انہوں نے اپنی سادگی کی زندگی کے اندر ایک بڑا کارناموں الحمدللہ طالبات کو اداروں قائم کیو، بچوں کو اداروں قائم کیو، مدرسوں قائم کیو، اس دور دراز علاقہ میں یہ اتنی عظیم الشان مسجد بنائی۔ ہم نہ ان علماء کو احسان سمجھنا چاہیے، اور ان علماء کو احسان امت کا اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا سب کی طرفوں حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ جزائے خیر نصیب فرماوے، اور ہمارا آننا، بیٹھنا، اٹھنا، سننا، کہنا قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔